عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. اللهم آمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا أكرم بين ذي السهر المختلف ما يعلى والفقار لتبليغ المختلف ما يعلى جنة الفردوس جنة المأوى من جنة فرما. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وآل بيته أجمعين وبارك وسلم برحمته. جزاک اللہ الخیر. سامعین اکرامی، ہماری خوبصورت سندھ کی یہ دھرتی، اولیاء کی دھرتی، قلندروں کی دھرتی، مہمان نوازی کی دھرتی، اور اس دھرتی کا ایک خوبصورت ٹریڈیشن، ایک روایت کہ آئے ہوئے مہمانوں کو سندھ کا روایتی خوبصورت تحفہ جس کے ہر رنگ میں محبت ہے، خوشبو ہے، اجرک اور ٹوپی کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے. تو اس وقت میں گزارش کروں گا آج کی اس تقریب کے میزبان جناب جام اکرام اللہ دھاریجو صاحب سے، منسٹر فار انڈسٹریز، اینٹی کرپشن، اسٹیبلشمنٹ اینڈ کوآپریشن، گورنمنٹ آف سندھ سے، کہ وہ معزز مہمان خاص کی خدمت میں اجرک اور ٹوپی کا تحفہ پیش کریں. جناب جام اکرام اللہ دھاریجو صاحب. میں گزارش کروں گا محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کہ وہ سندھ کی محبت بھری اجرک اور ٹوپی کا تحفہ وصول کریں. اس کے بعد میں گزارش کروں گا جناب نثار احمد کھوڑو صاحب سے، پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ، ایڈوائزر فار یونیورسٹیز اینڈ بورڈ اینڈ ورکس اینڈ سروسز ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ سے، کہ وہ اپنا اجرک اور ٹوپی کا تحفہ جناب اکرام اللہ دھاریجو صاحب سے وصول فرمائیں. اور اب گزارش ہے سندھ کے ہر دل عزیز وزیر اعلیٰ جناب سید مراد علی شاہ صاحب سے کہ وہ جناب اکرام اللہ دھاریجو صاحب سے اجرک اور ٹوپی کا تحفہ وصول کریں. اس کے بعد گزارش ہے سید ناصر حسین شاہ صاحب سے، منسٹر فار لوکل گورنمنٹ آف سندھ سے، کہ وہ اجرک کا تحفہ وصول فرمائیں. اس کے بعد گزارش ہے جناب سہیل انور سیال صاحب، منسٹر فار اریگیشن گورنمنٹ آف سندھ، ان کی خدمت میں اجرک اور ٹوپی کا تحفہ پیش کیا جائے گا. اس کے بعد جناب خورشید احمد جنیجو صاحب، MNA اینڈ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ لاڑکانہ ڈسٹرکٹ سے، کہ وہ اجرک اور ٹوپی کا تحفہ وصول فرمائیں. اور اب میں گزارش کروں گا جناب نادر خان مکسی صاحب سے کہ وہ MPA سندھ، کہ وہ اجرک اور ٹوپی کا تحفہ وصول فرمائیں. اور اب میں جام اکرام اللہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ عامر خان مکسی صاحب MNA کی خدمت میں اجرک اور ٹوپی کا تحفہ پیش کریں. اس کے بعد جناب بحرام خان چانڈیو صاحب MPA،
ان کی خدمت میں اجرک اور ٹوپی کا تحفہ پیش کیا جائے گا. اور اس کے بعد جناب حزب اللہ بگیو صاحب MPA کی خدمت میں اجرک کا تحفہ پیش کیا جائے گا. سامعین کرام، آج کی اس تاریخی تقریب میں کہ جو لاڑکانہ کی تجارتی برادری کی تاریخ میں ایک انقلاب برپا کر دے گی، اس لاڑکانہ زون، انڈسٹریل زون کی تفصیلات کیا ہیں اور اس سے کون کون کس حد تک مستفیض ہو سکے گا، اس پہ روشنی ڈالنے کے لیے میں گزارش کروں گا جناب ریاض قریشی صاحب سے، سیکرٹری انڈسٹریز گورنمنٹ آف سندھ سے، کہ وہ تشریف لائیں اور ہم سب کو اپنے خیالات سے نوازیں. جناب ریاض قریشی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج سائٹ لمیٹڈ لاڑکانہ کا انڈسٹریل زون کا افتتاح ہے اور آج ایک نئے باب کا آغاز ہونے جا رہا ہے سندھ کی صنعتی ترقی اور خوشحالی کے لیے. اس آغاز کی ہدایت جناب محترم آصف علی زرداری صاحب نے دی تھی اور اس ہدایت پہ یہ کام شروع ہوا. جناب محترم وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے 500 ایکڑ زمین الاٹ کی. پہلے فیز میں 94 صنعتی پلاٹ، 2 پیٹرول پمپس اور 20 تجارتی پلاٹس اور لے آؤٹ نقشہ سائٹ کے انجینئرز نے تیار کر لیا ہے. 194 ایکڑ پہ مشتمل 1 ارب 36 کروڑ اور 64 لاکھ روپے کی مالیت سے یہ اسکیم پائے تکمیل کی طرف رواں ہے. اس اسکیم کے اندر جو کام ہوئے وہ لینڈ فلنگ تھی، روڈ نیٹ ورک کا قیام تھا، آکسیڈیشن پونڈز، اسٹریٹ لائٹنگ، سیوریج اینڈ ڈریننگ، واٹر ورکس، واٹر سپلائی، سائٹ ایڈمنسٹریشن بلڈنگ، ڈسپلے سینٹر، کلینک، ریکریشنل سینٹر، فائر اسٹیشن، مسجد اور باقی چیزیں. اس کے اندر حکومت سندھ نے خصوصی اس کے لیے مالیت رکھی ہے 1 ملین پر ایکڑ کے حساب سے، جس کو سائٹ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپروو کیا ہے اور اس کی الاٹمنٹ جو ہے تھرو بیلٹنگ پروسیس ان اے ٹرانسپیرنٹ مینر ہوگی. یہ جو اسکیم ہے یہ بہت سے نئی صنعتوں کے لیے ایک نئے مواقع پیش کرے گی اور بہت سے بزنسز جو ہیں اس سے مستفید ہوں گے اور نئی جاب کریشن ہوگی. یہ جو لاڑکانہ انڈسٹریل زون پائے تکمیل ہوا ہے، اس کو زرعی ترقی کو فراغ ملے گا اور جو ہے بہت ساری انڈسٹریز جو کہ گرد و نواح میں ہیں ایک کلسٹر کے طور پہ ایک جگہ قائم ہوئیں گی. چاول کی ملیں، آٹے کی ملیں، دال کی ملیں، برف خانے اور گوڈاؤنز یہاں پہ جو ہیں قائم ہوں گے اور ایک نیا خوشحالی کا دور آئے گا. یہ صنعتی مرکز عوام کی مدد کرے گا اور درآمدات میں اضافے کی صورت پیدا کرے گا. 14 کلومیٹر کے فاصلے لاڑکانہ شہر سے آریجا کے قریب جو یہ زون ہے سی پیک لنک روڈ سے منسلک ہے اور نیشنل ہائی وے کے بالکل قریب ہے. تو یہ بہت اہم پوزیشن پہ ہے اور اس کی اسٹریٹجک لوکیشن جو ہے صنعت کاروں کے لیے بہت مفید
ثابت ہوگی۔ نمایاں خصوصیات اس کی یہ ہیں کہ یہ صنعت و تجارت محکمے نے اسپانسر کیا اور سندھ انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹس نے اس کا کام لیا۔ اے ڈی بی اسکیم نمبر 806 جو کہ 2016 میں اپروو ہوئی تھی، 1 ارب 36 کروڑ 64 لاکھ کی مالیت سے فروری 2017 میں شروع ہوئی اور آج اختتامی مراحل کی طرف پہنچ گئی ہے۔ 94 انڈسٹریل یونٹس ہیں جو کہ 1 ایکڑ پہ مشتمل ہیں، 20,000 گز کے کمرشل پلاٹس ہیں، روڈ نیٹ ورک تیار ہے، پانی کی سپلائی موجود ہے، سیوریج اور اسٹرام واٹر ڈرینز اویلیبل ہیں، اسٹریٹ لائٹس لگ چکی ہیں، سائٹ کی آفس بلڈنگ تیار ہے، مسجد تیار ہے، پروڈکٹ ڈسپلے اینڈ ریکریشنل سینٹر تیار ہے، ہاسپٹل کلینک تیار ہے، فائر بریگیڈ اسٹیشن اور فائر ٹینڈر بھی تیار ہیں، بجلی کی فراہمی موجود ہو چکی ہے، آکسیڈیشن پونڈ فضلے کی نکاسی کے لیے تیاری میں ہے اور گیس اور ٹیلی فون کنیکشنز بھی لگ جائیں گے جلدی۔ اس کے اوپر ہاں ہوگا کیا اور یہ اس کے جو ہیں کچھ چیدہ اور اہم خصوصیات تھیں جو کہ میں نے آپ کو بیان کی۔ آپ لوگوں کی بڑی مہربانی، تھینک یو۔ بہت شکریہ جناب ریاض قریشی صاحب۔ سامعین کرام، یہ حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جب کسی علاقے کا مزدور ترقی کرتا ہے، ہاری ترقی کرتا ہے، تاجر ترقی کرتا ہے، تو وہ شہر ترقی کرتا ہے، وہ صوبہ ترقی کرتا ہے اور وہ ملک ترقی کرتا ہے۔ اور جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن اور ان کی ہدایت کی روشنی میں سندھ حکومت اور چیف منسٹر سندھ کی گائیڈ لائن پہ جو آج یہ انڈسٹریل زون قائم ہوا ہے، اس تقریب میں آمد پر فارمل ویلکم کے لیے میں آج کی اس تقریب کے روح رواں اور میزبان خاص جناب جام اکرام اللہ دھاریجو صاحب سے گزارش کروں گا، منسٹر فار انڈسٹریز، اینٹی کرپشن، اسٹیبلشمنٹ اینڈ کوآپریشن، کہ وہ تشریف لائیں اور معزز مہمان خاص کو فارمل ویلکم کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، آنریبل سی ایم سندھ سید مراد علی شاہ صاحب، محترم نثار احمد کھوڑو صاحب، پریزیڈنٹ پی 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 سندھ، سید ناصر حسین شاہ صاحب، محترم سہیل سیال صاحب، محترم خورشید جنیجو صاحب، محترم برہان چانڈیو صاحب، محترم حزب اللہ بھگیو صاحب، اور ادھر آئے ہوئے تمام انڈسٹریلسٹ جو کراچی سے بھی آئے ہوئے ہیں، جو حیدرآباد سے بھی آئے ہوئے ہیں، کوٹری، سکھر، شکارپور، لاڑکانہ، اور ادھر پارٹی کے بیٹھے ہوئے دوستوں، السلام علیکم۔ جی اے بھٹو۔ چیئرمین صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے قیمتی ٹائم سے ہمارے لیے کچھ ٹائم نکالا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے ویژن اور گائیڈنس کے، چیف منسٹر کی گائیڈنس کے مطابق جو آج یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سندھ کے لیے بہت ہی اہم پروجیکٹ ہے۔ چیئرمین صاحب، انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اس کا جو دوسرا مرحلہ ہے، پلاٹ الاٹمنٹس، وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو انڈسٹریلسٹ ہیں، جن کا انٹرسٹ ہے انڈسٹری لگانے میں، تو ان کو جلد سے جلد بیلٹنگ کے تھرو الاٹ کیے جائیں، اور
چیئرمین صاحب، میں سمجھتا ہوں جو ہماری پروجیکشن ہے، جب یہ انڈسٹریل زون کمپلیٹ ہوگا، جب یہ انڈسٹری لگ جائیں گی، تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ 15 سے 20 ہزار لوگوں کو اس میں آرام سے روزگار ملے گا. اور یہی پیپلز پارٹی ہے، اور یہی پیپلز پارٹی کا ویژن ہے، یہی آپ کا ویژن ہے، اور آپ کی یہی خواہش ہے کہ لوگوں کو روزگار دیا جائے. چیئرمین صاحب، کوئی بھی ملک بغیر انڈسٹرائزیشن کے ترقی نہیں کر سکتا. انڈسٹریز لگیں گی تو لوگوں کو روزگار ملے گا. آپ نے اس میں کوئی شک نہیں، گورنمنٹ سیکٹر میں جتنی پاکستان پیپلز پارٹی نے نوکریاں دی ہیں شاید ہی کسی حکومت نے دی ہوں، لیکن اب اس سے ہٹ کے ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جانا پڑے گا. اس لیے میں آپ کو درخواست کروں گا کہ انشاءاللہ آپ جلد ملک کے وزیر اعظم بھی بنیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں انڈسٹریل زون کھولے جائیں تاکہ لوگوں کو روزگار مل سکے، تاکہ علاقے کی خوشحالی ہو. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان اسٹیل مل کی بنیاد رکھی. محترمہ نے آئی پی پی سیکٹر میں ریولوشن لائیں. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب یہاں آئی پی پیز لگے تو اس کے بعد پاکستان میں پہلی مرتبہ بجلی سرپلس تھی، لیکن اس کے بعد کی حکومتوں نے اس کا کیا حشر کیا کہ آج ہم بجلی کے لیے بھی ترس گئے ہیں. جناب چیئرمین، ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ جناب آصف علی زرداری صاحب نے ایران گیس پائپ لائن معاہدہ کیا. اگر آج وہ کمپلیٹ ہوتا تو ہماری انڈسٹریوں کی گیس کا بھی پرابلم نہ ہوتا، اور یہاں ہر وقت گیس لوگوں کے لیے بھی مہیا ہوتا، انڈسٹریز کے لیے بھی مہیا ہوتا. جناب چیئرمین، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، لوگ آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں. میں صرف چند گزارشات کروں گا جو اس انڈسٹریل زون کے لیے بہت ہی ضروری ہیں. چیئرمین صاحب، میں آپ کو اور چیف منسٹر صاحب کو گزارش کروں گا کہ اس انڈسٹریل زون کے لیے کم سے کم جو پروونشل ٹیکسز ہیں وہ 10 سال کے لیے ایگزمپٹ کی جائیں. چیئرمین صاحب، میں یہ بھی چیف منسٹر صاحب کو گزارش کروں گا، اگر ہو سکے، مجھے امید نہیں لیکن فیڈرل گورنمنٹ سے یہ گزارش ضرور کی جائے، کیونکہ ان کو سمجھ میں کم آتا ہے کہ اگر اس انڈسٹریل زون کو 10 سال کے لیے ٹیکس فری زون بنایا جائے تو اس خطے میں اور مزید انڈسٹریاں لگیں گی اور بہت سارے انڈسٹریل زونز بنیں گے. آخر میں خاص کر کے سائٹ ایسوسیشن کراچی، سائٹ ایسوسیشن حیدرآباد، ایف پی پی سی آئی ڈیلیگیشن اور سائٹ ایسوسیشن سپر ہائی وے، سائٹ ایسوسیشن کوٹری اینڈ نوری آباد، لاڑکانہ چیمبر، سکھر چیمبر، رائس ملز ایسوسیشن اور سب بزنس مین کمیونٹی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ٹائم نکال کے یہاں تشریف لائے ہیں. تھینک یو. بہت شکریہ جناب جام اکرام اللہ دھاریجو صاحب. خواتین و حضرات، آج کی اس یادگار تقریب کے ان تاریخی لمحات میں لاڑکانہ کے شہریوں کے، سندھ کے شہریوں کے دل کی آواز، سندھ کے سرکاری محکموں کے ڈپارٹمنٹل ہیڈ، سندھ کے چیف منسٹر، جن کی ولولہ انگیز قیادت میں آج سندھ کراچی سے کشمور تک ترقی کی راہ پر گامزن ہے، آپ کی پرجوش تالیوں میں دعوت دیتا ہوں محترم قابل احترام جناب سید مراد علی شاہ صاحب، وزیر اعلیٰ سندھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، جناب نثار احمد کھوڑو صاحب، صدر پاکستان پیپلز پارٹی سندھ، ہمارے میزبان جام اکرام اللہ دھاریجو صاحب، یہاں بیٹھے ہوئے صوبائی وزراء، قومی صوبائی اسمبلی کے ممبران، پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداران، اور یہاں انڈسٹریل کمیونٹی اور لاڑکانہ شہر سے اور لاڑکانہ ضلع کے آئے ہوئے معززین، میری میڈیا کے دوست، السلام علیکم. جی اے بھٹو. چیئرمین صاحب بہت شکر گزار ہیں کہ آپ
जब भी आपको हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप सिंध हुकूमत के किए हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी इफ्तिताह के लिए हमेशा टाइम निकालते हैं अपनी गुनागो मसरूफियात के बावजूद। आज का ये इवेंट भी लाड़काना में इंडस्ट्रियल ज़ोन, लाड़काना शहर से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर ये इंडस्ट्रियल ज़ोन कायम किया गया है। बड़ा आइडियली लोकेटेड है, जैसे बताया गया कि सारे मेजर हाईवेज़ यहाँ से करीब हैं। मोंजादड़ो एयरपोर्ट यहाँ से 10 मिनट के फासले पे है। यहाँ पे बाकी सब सहूलियात मुयसर कर दी गई हैं, और जैसे कहा गया गैस इंशाअल्लाह ताला जल्द आएगी। और ये बड़ी मेरा ख़्याल है कि ये मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि वो सूबा जो गैस प्रोवाइड करता है उसके इंडस्ट्रियल ज़ोन के लिए गैस हम सबसे आखिर में ला रहे हैं। और मैं जाम साहब से मैंने अभी भी जिक्र किया था कि हमें ज़रा फॉलो अप इसको करना चाहिए ताकि हमें ये गैस की एलोकेशन जल्दी मिले, इसलिए कि उसके बगैर आपका इंडस्ट्रियल ज़ोन, इंडस्ट्रियल एरिया आपका इनकम्प्लीट होगा। सिंध हुकूमत हर सेक्टर में अपनी कोशिशें जारी किए हुए। पहले जो भी पार्टी गाइडलाइंस है, ख़ास तौर पे ये जैसे बताया गया कि सदर आसिफ अली जरदारी ने ये इंडस्ट्रियल जोन बनाने के लिए कहा था, और लाड़काना के लिए उन्होंने तकरीबन ख़ुद ही इसका इंतखाब किया था इस जगह का। दरिया के उस तरफ बिल्कुल सामने खैरपुर में हमारा इकनॉमिक ज़ोन है, वहाँ भी एक इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है इंशाअल्लाह ताला। ये दोनों इंडस्ट्रियल एरियाज़, और उसके साथ साथ जैसे जाम साहब ने कहा हमें हर डिस्ट्रिक्ट में बनाना चाहिए, इसलिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में ये सूबा काफ़ी पीछे रह गया है। हमारा पोटेंशियल यहाँ बहुत है, वाहिद सूबा है। अभी रिसेंटली ये गैस की ज़िक्र हुआ तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को ये कहा, और 27 तारीख को फिर एक मीटिंग है, उस सिलसिले में मैं जाऊँगा। और यही हमारा कहना है कि जो आर्टिकल 158 में 158 में हमें सूबे को हक है कि सूबे के रेजिडेंट्स को वो गैस पहले मिले, तो हमने उसकी प्रायोरिटी भी सेट करके दी है। उसका मतलब है सबसे पहले हमारे डोमेस्टिक यूज़र्स को गैस मिले, और जो हमारी इंडिजिनस इंडस्ट्री है जो कि यहीं सूबे में बनती है, और ये खैरपुर ये लाड़काना का इंडस्ट्रियल जोन जो है उसकी एक मिसाल है, उनकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए गैस के लिए। और इंशाअल्लाह ताला हम ये जो आइन का जो आर्टिकल जो हमें अभी नहीं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये दिया था नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, ताकि उस सूबे के लोग उससे सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हों, उस पर हम अमल करा के रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये हम पूरा करेंगे। दूसरी चीज़ एक जाम साहब ने कही टैक्स हॉलिडे के हवाले से, प्रोविंशियल टैक्सेस तो बहुत ही कम होते हैं, वो तो आप दे भी देंगे तो इतना बड़ा मसला नहीं होगा। लेकिन जो आपने बात की है, मैं ये कहूँगा रियाज साहब पहले रहे हैं इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में, और उनको पता है कि हमारे पास जो स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन की कैटेगरी इस इंडस्ट्रियल एरिया को भी हमें वो दिलानी चाहिए। हम बात करते हैं ये प्रोसेस करें, ताकि जब वो हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपको वो इंसेंटिव्स मिलेंगे जो कि उस कानून में मौजूद हैं, जिसमें टैक्स हॉलिडे और उसके अलावा कई और इंसेंटिव्स हैं। तो ये तो हमने तैयार कर लिए, बाकी तो अभी बन रही हैं। इसको इंशाल्लाह ताला इस पे काम करें ताकि ये जल्द से जल्द हम इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन की कैटेगरी में ले आएँ। इधर जैसे कहा गया इंश्योर करेंगे कि जो वाकई बिज़नेस कम्युनिटी इंडस्ट्रियल सेक्टर के लोग हैं जो डेवलप करना चाहते हैं, ऐसे नहीं कि प्लॉट लेके रख लिया और फिर उसको रियल एस्टेट की तरह रख लिया कि जब कीमत बढ़ेगी तो हम इसको बेच देंगे। हमें ये इंश्योर करना होगा कि जो बोनाफाइड बिजनेसमैन हैं उनको ये प्लॉट्स मिलें। और बैलेटिंग में भी मेरा ख्याल है आपने ये देखना होगा कि वो क्वालिफाइड हो। मुझे नहीं आता फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाना, मैं हकदार नहीं हूँ कि बैलेटिंग में मेरा प्लॉट निकला है। ये सिर्फ उनको मिलने चाहिए जो बिज़नेस कम्युनिटी जो जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है। हमें कुछ ऐसा इंतज़ाम करना होगा कि उन्हीं बोनाफाइड, ताकि ये इंडस्ट्रियल स्टेट जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए। जो और इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, सिंध हुकूमत को क्या फ़ायदा है? सिंध हुकूमत अपने लोगों के लिए करती है। सिंध हुकूमत को फ़ायदा ये है कि इस प्रोजेक्ट से इंशाअल्लाह ताला कम से कम 20,000 नौकरियाँ जनरेट होंगी, हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा।
यहाँ पे इस सूबे की आमदन बढ़ेगी, और वो सूबे की आमदन जब बढ़ेगी तो इस सूबे के लोगों पे लगाई जा सकती है, और वो तभी होगी कि ये एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ना रह जाए, ये एक प्रॉपर इंडस्ट्रियल जोन बने जल्द से जल्द। तो मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से कहूँगा कि इस पे इंश्योर करें कि इन लाइंस पे जल्द से जल्द काम करें। 2-3 जो मैंने बातें कही हैं इसकी बैलेटिंग के हवाले से, इसके स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाने के हवाले से, ताकि ये हम जल्द से जल्द इस इंडस्ट्रियल एस्टेट को प्रॉपरली आबाद कर सकें। चेयरमैन साहब, एक बार फिर आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप इधर आए। आजकल जो माहौल पैदा कर दिया है, मुझे पता नहीं, इधर बैठे हैं मैं लड़काना के कुछ देखता हूँ इंडस्ट्रियल जो इधर बैठे हुए, पता नहीं आप लोग कैसे कर रहे हैं। अगर वो ओवरनाइट हफ्ते में महीने में तीसरी बार ये बिजली की कीमतें बढ़ा दें तो कैसे बिज़नेस कम्युनिटी चल सकेगी। मैं शदीद एहतजाज करता हूँ जो फेडरल गवर्नमेंट ने ख़ास तौर पे अभी कल जो एक बार फिर तकरीबन 2 रुपये यूनिट पे इजाफ़ा कर दिया है बिजली का। ये चाहते नहीं कि इस सूबे में, इस मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इस सूबे इस मुल्क में, इंस्टेड कि वो अपने, और बिजली का क्या कर रहे हैं, जो महंगी बिजली है, अभी मैं फिर कहूँगा तो बहुत ज़्यादा सियासत हो जाएगी और बातें हो जाएंगी, इन्होंने बिल्कुल फेलियर रहे हैं, फर्नेस ऑयल पे बिजली के प्लांट्स चला रहे हैं, इस वजह से महंगी हुई है। बहुत सीधी सी बात है। गैस एक्सप्लोरेशन इन्होंने बंद कर दी। जो LNG, कुछ हमारी इंडिजिनस गैस के बाद दूसरा सस्ता फ्यूल था, उसको इंपोर्ट कर नहीं सक रहे, और फर्नेस ऑयल पे बिजली घर चलाते हैं, उसकी वजह से बिजली महंगी हुई है, और उनके सारा जो बोझ है वो गरीब आवाम पे डालते हैं, हमारी इंडस्ट्रीज पे डालते हैं, ताकि वो नॉन कम्पेटिटिव हो जाए। तो जो बिजली की ये इस वक्त इन्होंने प्राइसेस इंक्रीज़ किए हैं, हम उसको मुस्तरद करते हैं और हुकूमत से कहते हैं कि जो इन्होंने ये राग अलापा हुआ है कि हर चीज़, मैं भी हैरत, मैं तो समझा था कि मैं तंज कर रहा हूँ उनके ऊपर कि जी रात को नींद भी नहीं आती तो कहते वो पिछली हुकूमत की वजह से रात को नींद नहीं आई मुझे। मैं तो समझा था तंज कर रहा हूँ, लेकिन तंज नहीं कर रहा था, ये हकीकत है। इन्होंने खुद कुछ नहीं करना और हर चीज़ पिछली हुकूमत पे डाल देनी है। बड़े अच्छा एक कैप्शन आया था, मैंने पढ़ा कि पिछली हुकूमत ने इस हुकूमत से 2 रुपये बिजली महंगी करा दी। यानी अगर ये हुकूमत हर चीज़ पिछली हुकूमत के कहने पे कर रही है तो निकले इधर से, किसी ऐसे शख्स को लाए इधर जो वाकई इस मुल्क को आगे सही तरीके से चला सकता हो। तो ये मुझे मौका मिल गया बताने का कि हम इनके जो बिजली और गैस की कीमतों में इन्होंने इजाफा किया, और अब पेट्रोल की कीमतों में भी इन्होंने फ्यूल की कीमतों में इजाफा किया, उसको मुस्तरद करते हैं। हम चाहते हैं कि हुकूमत अपने काम में सीरियस हो जाए। वो काम उनका ये है कि इस मुल्क के लोगों को एक अच्छा रहन सहन देने के लिए सारी सहूलियात मुहैया करे। जो महंगाई का तूफ़ान बर्पा किया हुआ है उससे इस गरीब आवाम को और इस मुल्क के लोगों को छुटकारा दे। और अगर ये सब नहीं कर सकती तो मेहरबानी करके साइड पे हो जाए। इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये सारी आवाम की खिदमत, इसलिए मैं सिर्फ ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इस वक्त भी लोग शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इसीलिए याद करते, कहते हैं कि जो उनके ज़माने में कारोबार भी बढ़ता था, लोगों में जो है एक खुशहाली आती थी। और फिर जब 2008 में मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब इस मुल्क के सदर, उस वक्त भी ये हालात थे और ज़्यादा संगीन हालात थे। उस वक्त दुनिया में पेट्रोल की कीमत सबसे महंगी हुई थी हिस्ट्री की। उसके बावजूद तनख्वाहों में इजाफा, महंगाई पे कंट्रोल, नई सनतों को लाना, बिज़नेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट करना ताकि वो सनतें लगा सकें और उससे गरीब लोग रोज़गार भी उनको मिले और इस मुल्क में खुशहाली आए। ये ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही इस मुल्क में वो प्रॉपर हर सेक्टर में प्रोग्रेस ला सकेगी। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, चेयरमैन साहब अभी है और निसार साहब भी बोलेंगे। एक बार फिर चेयरमैन साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस तकरीब में आके हमारी हिम्मत अफजाई की
اور ہمیں یہ ہمت افزائی سے انشاءاللہ تعالی ہم اور کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد اور پروجیکٹس بھی، میں گنوانا چاہتا تھا کہ اسی ایریا میں اور پروجیکٹس بھی جن کے لیے ہم آپ کو تکلیف دیں گے، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں زیادہ وقت نہیں بولتا. انشاءاللہ تعالی پھر ایک تقریب میں جلد آپ سے کچھ اور باتیں کریں گے جب ہم کسی اور پروجیکٹ کا افتتاح کر رہے ہوں گے، کسی اور میگا پروجیکٹ کی فاؤنڈیشن لے کر رہے ہوں گے. چیئرمین صاحب ہم آپ کو تکلیف دیں گے اور اس وقت اور باتیں آپ سے کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. جی اے بھٹو. بہت شکریہ محترم جناب سید مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ سندھ. خواتین و حضرات، لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر پارٹیوں کے درمیان کیا فرق ہے، تو جہاں متعدد فرق ہیں وہاں سب سے واضح فرق یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے منشور میں جو وعدے کرتی ہے، اپنے الیکشن کمپین میں جو وعدے کرتی ہے، اس کو پورا کرتی ہے. اور اس کی ایک واضح مثال آج یہاں مزدور کے لیے ہمیشہ بات کی. 1972 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور بنا تو اس میں مزدوروں کے لیے واضح طور پہ یہ کہا گیا کہ جس ملک کا مزدور خوشحال ہوگا وہ ملک ترقی کرے گا. اور آج یہ واضح مثال ہے لاڑکانہ انڈسٹریل زون کا افتتاح کہ لاڑکانہ کے مزدوروں کا اور سندھ کے مزدوروں کا پاکستان پیپلز پارٹی نے ترجیحی بنیادوں پہ خیال رکھا ہے. اور آج قائد عوام جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید، اور محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن کو آگے بڑھاتے ہوئے لاڑکانہ کے اس انڈسٹریل زون کا افتتاح ہوا. اور اب میں آج کی اس یادگار تقریب میں جس شخصیت کو یہاں آنے کی دعوت دوں گا، انہوں نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں کام کیا. انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید رانی صاحبہ کے ساتھ کام کیا، اور آج وہ محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کے شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں سندھ کی خوشحالی کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے. ولولہ انگیز قیادت، شعلہ بیان مقرر، ان کے دل سے، زبان سے نکلی ہوئی ہر البات ایسا محسوس ہوتی ہے کہ ان کے دل سے نکل رہی ہے. آپ کی پرزور تالیوں میں دعوت دیتا ہوں جناب نثار کھوڑو صاحب، پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ، ایڈوائزر فار یونیورسٹیز اینڈ بورڈ اینڈ ورکس اینڈ سروسز ڈپارٹمنٹ گورنمنٹس آف سندھ. بھرپور استقبال کیجئے جناب نثار احمد کھوڑو. مہربانی، شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، چیف منسٹر سندھ جناب مراد علی شاہ صاحب، منسٹر انڈسٹریز جناب جام اکرام اللہ دھاریجو صاحب، ہمارے ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ جناب خورشید جڈیجو صاحب، سامعین میں بیٹھے ہوئے سٹی ڈسٹرکٹ لاڑکانہ کے پریزیڈنٹ خیر محمد شیخ صاحب، صوبائی اسمبلی کے ممبران، قومی اسمبلی کے ممبران، یہاں تاجر برادری کے معتبر دوستوں، ساری سندھ سے اکٹھے ہونے والے تاجر برادری کے دوستوں، چیمبرز کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے، اور آپ سب کے ساتھ بیٹھے ہوئے لاڑکانہ کے غیور باشندوں، میرے قابل احترام بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم. جی اے بھٹو، جی اے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ. کھڑے کھڑے اچانک یاد آ گیا وہ زمانہ جب چیئرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں لاڑکانہ میں انڈسٹریلائزیشن کا سوچا. شوگر مل، ٹیکسٹائل مل، ویلن مل، ایک ٹیکسٹائل مل نہیں 3 ٹیکسٹائل ملز. تھا وہ مزدوروں کا ساتھی، سوچا اس نے مزدوروں اور کسانوں کے لیے تھا. چاہے لڑائی کرتا تھا کہ کراچی میں اسٹیل مل لگے، یا لڑائی کرتا تھا کہ یہاں لاڑکانہ میں میڈیکل کالج بنے، وہاں اس نے انڈسٹریلائزیشن کی طرف بھی اتنا ہی توجہ دیا جتنا کسانوں کے لیے اپنی زمینیں پیش کر کے انہوں نے وہ کام کیا.
آج بلاول صاحب آپ مجھے وہ یاد کروا رہے ہیں. اس وقت بھی پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کر کے اور لگوا دیے گئے تھے وہ یونٹ. آج بھی ایک فیسلٹی ہم پرووائڈ کر رہے ہیں, انڈسٹریل زون بنا رہے ہیں, 500 ایکڑ پر زون بنا رہے ہیں, 900 ایکڑ کے پلاٹ دیں گے آپ کے لیے. ہمیں افسوس ہے کہ صرف شوگر مل یہاں ہے, دوسرے نہیں ہیں. یہ کیس آف لاسٹ اپرچونٹی ہے کہ جو بھٹو صاحب کے بعد حکومتیں آئیں, انہوں نے کہیں تو وہ انڈسٹریاں تڑوا دیں, قانون بنے ہوئے بھٹو صاحب کے ان کو الٹا کر دیا, اور مزدور دشمنی پر اتر آئے, کسان دشمنی پر اتر آئے, سب کچھ کر دیا. لیکن اگر ایک موقع ملا ہے تو میں تاجر برادری سے اپیل ضرور کروں گا کہ بہت اچھی ایریا ہے اور بہت اچھے پلاٹ مل رہے ہیں, بہت کم قیمت پہ مل رہے ہیں. آپ گھر نہ بیٹھیے گا. پرواہ نہیں کہ اگر ہمارے پاس گیس سے حکومت نے نہیں دی, وفاقی حکومت نے, ہم LNG لے آ سکتے ہیں. پرواہ نہیں کہ یہاں لاڑکانہ کا ایئرپورٹ بیابان اور برباد کر دیا ہے, یہاں فلائٹس نہیں آتی کہ آپ کے لیے کوئی سہولت ہو سکے. مانگوں کس سے؟ جو بے حص حکومت ہے اس سے مانگوں. اپنے بلبوتے پہ کر کے دکھانا ہے. ہم نے اگر لاڑکانہ کو, ہمارا اپنے سندھ کو اگر ترقی دلانی ہے تو چھوڑیں اس چیز کو, جیسے شاہ بھٹائی کہتے ہیں, ہن بھالا وڑ بھاکریں آڈی ڈھال مڈھار متھاں تیگ ترار مارت متارو چھے. یہ وہ زمانہ گزر گیا کہ ہماری کوئی ہمدرد حکومت بیٹھی ہے, نہیں بیٹھی ہوئی. مراد شاہ صاحب, آپ نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت اپنا کام کرے. میں کہتا ہوں یہ نہیں کرے گی, اس کو چلتا کریں تو بہتر ہے. یہ عوام کی زندگی کچھ بہتر ہو سکے اس سے بہتر ہوگا. ہم نے بہت کہا ہے, 2.5 سال بہت کہے, 2.5 سال کے بعد بولتے ہیں کہ ہم ٹریننگ حاصل کریں. بغیر ٹریننگ کے ہم نے حکومت لے لی, ہمیں شرمندگی ہے. کہتے ہیں کہ 22 کروڑ کا ملک کو کیسے کوئی چلا سکتا ہے؟ ہر ایک نوکری مانگ رہا ہے, ہر ایک گھر مانگ رہا ہے, ہر ایک روڈ اور مانگے نہیں تو کیا کریں گے؟ تمہارے پیسے نہیں ہیں عمران خان, یہ عوام کے پیسے ان کے اوپر خرچ ہونے چاہیے, سہولت ہونی چاہیے, ریلیف ملنا چاہیے, ریلیف ملنا چاہیے. میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا تھا, لیکن یہاں جب کھڑے ہوں اتنی ساری لاگت آئی ہے, 1.5 ارب روپے کی لاگت آئی ہے. یہاں ضرور یہ لوگ کہیں گے کہ جہاں جی ایئرپورٹ کی سہولت نہیں ہے. اگر کوئی سن سکتا ہے تو سنے. یہاں کوئی زمانہ ہوتا تھا کہ لاڑکانہ ایئرپورٹ پہ 2 فلائٹس روز آتی تھی اور فل ہوتی تھی. لیکن آج بیٹھے ہیں انتظار میں, لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری, سندھ حکومت نے ہمت نہیں ہاری, بلاول صاحب نے ہمت نہیں ہاری. اس نے کہتا رہا کہ یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, اور ہیں آج بول رہے ہیں. تیار ہو گیا, آپ کا انتظار ہے, آپ کی درخواستوں کا انتظار ہوگا کہ آپ آئیں اور اس میں اپنے ہاتھ بٹائیں. آپ کی ملکت ہے, پرائیویٹ انڈسٹری ہے, پرائیویٹ سیکٹر سے ہم اپیل کر رہے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر سے اپیل کر رہے ہیں, کسی اور سے نہیں کر رہے ہیں. تو میں لاڑکانہ کو خوشی ہے سر, آپ کا بہت بہت شکریہ, مبارکباد دینا چاہتا ہوں آپ کو. یہاں ایک اور ایسا فیسلٹی قائم ہو گئی, فیسلٹی دے دی آپ نے کہ جہاں سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں, آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور ہم یہاں لاڑکانہ کو کیا کہیں, لاڑکانہ کے پاس یونیورسٹیاں ہیں, لاڑکانہ کے پاس اسپتالیں ہیں, لاڑکانہ کے پاس ایگریکلچر سے انڈسٹری ہے, ایگریکلچر کالجز ہیں, میڈیکل ہیں, انجینئرنگ ہیں, سب کچھ ہے. بس اگر ہمارے بیچ میں کوئی نہیں ہے تو ایک بے نظیر بھٹو نہیں ہے اور ذوالفقار علی بھٹو نہیں ہے. یہ زندہ رہے گا نعرہ, اس کا فلسفہ زندہ رہے گا, اس کی راہ پہ چلتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے, بڑھتے رہیں گے. میرا لیڈر نوجوان ہے, ہم کھا چکے اپنی عمر, ہم کھا چکے اپنی عمر, ہمارا لیڈر بنایا بیٹھا ہے. ہم نے اپنی بہن کو لیڈر بنایا, پاکستان کی پہلی, کیا عالم اسلام کی پہلی وزیر اعظم بن گئی. آج میرا نوجوان بیٹھا ہے,
उम्मीदें लगाए बैठे हम सब। जानते हैं सारे लोग कि इस पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो साहब के सिवा, इस मुल्क में बिलावल भुट्टो साहब के सिवा लीडरशिप कोई नहीं रही। आए और हम सब मिलकर वो दिन जल्दी ले आए कि जिसमें हमारी मुरादें पूरी हों, जिसमें हमारा दोस्त हो, अवाम दोस्त यहाँ हुकूमत संभाले और अपने अवाम की और तरक्की के रास्ते दिखाए। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, आपकी खिदमत में कुछ दो लफ्ज़ कह सका। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब निसार अहमद खोड़ो साहब। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इससे पहले कि मैं आज की इस तकरीब के मेहमान ख़ास को यहाँ आने की दावत दूँ, वज़ीर आला सिंध और उनकी टीम ने लाड़काना के लिए अपना हक़ अदा किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मोहतरम कायद ने अपने विजन से उनकी रहनुमाई की। अब आपका इम्तिहान है कि देखते हैं कि हम अपने महबूब कायद से कितनी मोहब्बत करते हैं। मेरे साथ नारों में शामिल हो जाइएगा। नाराए भुट्टो, नाराए भुट्टो, नाराए भुट्टो, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है भुट्टो, बीबी का भुट्टो, मेहरान का भुट्टो, पंजाब का भुट्टो, केपी का भुट्टो, गिलगित का भुट्टो, सिंध का भुट्टो, नाराए भुट्टो, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, नाराए भुट्टो, नाराए भुट्टो, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है भुट्टो, मेहरान का भुट्टो, पंजाब का भुट्टो, केपी का भुट्टो, गिलगित का भुट्टो, बलोच का भुट्टो, नाराए भुट्टो, नाराए भुट्टो। दोस्तों, ये आगे वाली लाइन से आवाज कुछ कम है, बराए मेहरबानी आप भी यहाँ अपनी आवाज का हक अदा कीजिए। नाराए भुट्टो, नाराए भुट्टो, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है भुट्टो, बीबी का भुट्टो, बीबी का भुट्टो, बीबी का भुट्टो, बीबी का भुट्टो, सिंध का भुट्टो, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम बिलावल, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इससे पहले कि मैं अपने मोहतरम कायद को यहाँ आने की दावत दूँ, जो विजन कायद अवाम ने हमें दिया, जो विजन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद रानी ने हमें दिया, उनकी नज़र ये सिर्फ एक शेर और उसके बाद मैं अपने महबूब कायद को यहाँ आने की दावत दूंगा। हम अपनी जान के दुश्मन को, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी धरती को पाकिस्तान कहते हैं। जो करता है दिलों में घर गुज़िश्ता 3 नस्लों से, उसी एक नाम को हम कायदे अवाम कहते हैं। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आपकी भरपूर तालियों में रहनुमा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, चेयरमैन, पाकिस्तान के वाहिद बैनुल अक़वामी सतह के लीडर जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि हम लाड़काना इंडस्ट्रियल एस्टेट का इफ्तिताह कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा, चाहे वो मजदूर हो या किसान, पाकिस्तान के अवाम के लिए अपने मंशूर के तहत खिदमत की और अवाम के लिए रोज़गार के मौके और हमारा मईशत को तरक्की करने के लिए
وہ مواقع پیدا کیے ہیں جس سے پاکستان کا فائدہ ہوا ہے. ہم نے جو یہ انڈسٹریل زون اور اکنامک زون کا سلسلہ سندھ میں شروع کیا ہے، اس سے انشاءاللہ تعالی ہمارا جو مقامی انڈسٹریز ہے، کامرس ہے، بزنس ہے، ان کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمارا عوام کو روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے. ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے خیرپور اکنامک زون جو شروع ہوا تھا وہ کتنا اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، اور آج جو لاڑکانہ میں الحمدللہ انڈسٹریل اسٹیٹ کا قیام ہو رہا ہے، وہ ایسی جگہ پہ سچویٹڈ ہے جہاں ہم انشاءاللہ تعالی جو سی پیک کا منصوبہ صدر زرداری نے شروع کیا تھا، جس کا روٹ یہاں سے ہی گزرتا ہے اور ہمارا رت و دیر و خزدار کا جو کنیکٹیوٹی ہے اس کا فائدہ بھی حاصل کرے گا، اور باقی پاکستان کو پنجاب سے کنیکٹ کرنے کا جو فائدہ ہے اس کا بھی فائدہ اٹھایا جائے گا. کچھ سالوں پہلے یہ منصوبہ صرف کاغذوں پہ تھا، صرف ایک پلان تھا، اور آج جب میں یہاں پہنچ رہا تھا میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ کس کوالٹی کا انفراسٹرکچر یہاں بنایا گیا ہے، کس کوالٹی کا ہم نے جو روڈز ہے، جو لائٹنگ ہے، جو فیسلٹیز ہے، چاہے وہ آپ کا ریکریشنل سینٹر ہو، مسجد ہو، ہاسپٹل ہے، سارے فیسلٹیز موجود ہے. اب ہم نے اپنے بزنس سیکٹر کے ساتھ، انڈسٹریلسٹ کے ساتھ مل کر آگے بڑھنا ہے تاکہ ہم یہاں کے عوام کو اور ان کو یہ سہولت فراہم کر سکے. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو طریقہ کار رہا ہے اور جو مختلف جماعتوں کا اور حکومتوں کا طریقہ کار رہا ہے وہ الگ رہا ہے. عمران خان صاحب کا جو طریقہ ہے انڈسٹریز کے ساتھ ڈیل کرنا، چاہے وہ انڈسٹریلسٹ ہو یا مزدور ہو، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. 2 سال میں جو پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا نقصان نہیں ہوا ہے. ایسا پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ہے کہ ہمارا اکنامک گروتھ ریٹ افغانستان اور بنگلہ دیش سے بھی پیچھے ہو، اور ہمارا جو انفلیشن ہے، ہمارا انفلیشنری ریٹ ہے، وہ افغانستان اور بنگلہ دیش سے آگے ہو. ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے جیسے یہ حکومت آئے ہے انہوں نے ہمارا بزنس کمیونٹی کو جس طریقے سے ان کے ساتھ ڈیل کیا ہے، جیسے جو بھی بزنس کرتا ہے، جو بھی انڈسٹری چلاتا ہے تو وہ چور ہے، اور ان کے پیچھے چاہے وہ ایف پی آر ہو، زبردستی وہ جو CNIC کارڈ کا جو پالیسی تھا ان کو اپنا نہیں سمجھ کے، ایک دشمن سمجھ کے اس طریقے سے سلوک کیا گیا، اور ایک سوچ کے ڈنڈا کے ساتھ وہ ٹیکس نکال سکتے ہیں، ڈنڈا کے ساتھ وہ معیشت چلا سکتے ہیں، اور ڈنڈا کے ساتھ وہ ملک بھی چلا سکتے ہیں. وہ ایگزامپل اور اس کا نتیجہ، اس کا جو اثر ہوا ہے وہ آپ کے سامنے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک الگ آؤٹ لک ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کا کام ہے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا. ہم نے بزنس کمیونٹی کو، انڈسٹریلسٹ کو وہ انفراسٹرکچر دینا ہے، وہ فیسلٹیز دینا ہے تاکہ ان کا انڈسٹری فعال ہو، ان کا بزنس فعال ہو، اور پھر ہمارا ملک کا معیشت کو فائدہ ہو. سندھ حکومت نے اپنا اگزامپل سیٹ کیا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے باقی صوبے کے مقابلے میں اور وفاق FPR کے مقابلے میں زیادہ ٹیکس جنریٹ کیے ہیں، زیادہ ٹیکس ریونیو میں اضافہ ہوا ہے. اور ہم نے وہ کیسے کیا؟ ہم نے ڈنڈا استعمال نہیں کیا، ہم نے اپنے کمپیٹیٹیو ٹیکس ریٹس دیے. مثلا جیسے ہمارا
سیلز ٹیکس کا ریٹ ہے وہ باقی صوبے سے کم، اور ہم نے جن سے ہم نے ٹیکس لینا تھا ان کو کرمنل نہیں سمجھا، ان کو کوکس کر کے فیسیلیٹیٹ کر کے آہستہ آہستہ ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر چلانے اور پاکستان کی معیشت کے چلانا، کہ یا اب جیسے وفاق کرتے آ رہا ہے اور جیسے پی ٹی آئی کے جماعت آپ اس طریقے سے حکومت کو، ریاست کو، معیشت کو چلا سکتے ہیں، یا حکومت کو وہ اپنا ذمہ داری اپنا کے، اپنا ذمہ داری سمجھ کے بزنس کمیونٹی کا بھی ہاتھ پکڑنا ہے، انڈسٹری کا بھی، تاجر کا بھی ہاتھ پکڑنا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ جو سب سے کمزور طبقہ ہے، جو ہمارا مزدور ہے، جو ہمارے کام کرنے والے ہیں، ان کے لیے بھی خیال رکھنا، ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنا۔ ہم نے ابھی کچھ دن پہلے سکھر میں ایک مزدور سٹی کا افتتاح کیا تھا، جو کہ مزدوروں کے لیے گھر کا اور فلیٹ کا ایک منصوبہ تھا، اور اب جو یہاں لڑکانہ میں انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ سی ایم صاحب ہمارے انڈسٹریل زون کے لیے وہ انسینٹیوز کا جو طریقہ کار ہے، جو انسینٹیوز ہوتے ہیں وہ ضرور دیں گے، تاکہ لوکل، خاص طور پہ ہمارا لوکل جو کامرس کا چیمبر ہے اور ہمارا لوکل انڈسٹریز ہے، ریجنل انڈسٹریز ہے، ان کو وہ موقع ملے کہ یہ پریمیم فیسیلیٹیز کا وہ فائدہ اٹھا سکے۔ ہمارا زراعت پاکستان کی معیشت کی بیک بون ہے، اور سندھ میں ہمارے خاص طور پہ یہاں ہم ذرائع معیشت کو بہت کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہمارا جو چاول کا پروڈکشن ہے، ہم پورا سندھ میں سب سے زیادہ پروڈیوس کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہو کہ لڑکانہ کے جو امرود ہے وہ پوری دنیا کے سب سے زبردست امرود ہوتے ہیں، تو ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے جو یہاں ایگریکلچر میں لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ بھی موقع ہوگا کہ وہ انڈسٹریل یونٹس یہاں قائم کرے، تاکہ ان انڈسٹریز کو، اس سیکٹر کو وہ فائدہ پہنچائے۔ اور ہم بزنس کمیونٹی کو، انڈسٹریل کمیونٹی کو یہ پیغام بھیجنا چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے، جیسے باقی ملک کے سامنے، پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک خاص ایک کردار کشی کی گئی ہے، اور ہمیں ایک طریقے سے پیش کیے گئے ہیں۔ ہم ضرور عوام دوست ہے، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم صنعت کے اور بزنس کے دشمن ہیں۔ ہم آپ کے بھی دوست ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کے کام کریں، ہم مل کے ساتھ آگے بڑھیں، اور حکومت نے جس طریقے سے، وفاق نے اس ملک کے عوام کو، خاص طور پہ اس صوبے کے عوام کو لاوارث چھوڑا ہے اس مشکل معاشی صورتحال کے دوران، ہم نے اب مل کے کام کرنا ہے۔ سندھ حکومت نے اور یہاں کے مقامی جو بزنسز ہے اور انڈسٹریز ہے، ہم نے مل کے کام کرنے ہیں، تاکہ ہم اپنے عوام کی معاشی صورتحال کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ اور آئی لک فارورڈ کہ انشاءاللہ تعالی سندھ حکومت آپ کے ساتھ مل کے آگے کام کرے گا، اور اس انڈسٹریل زون کا فائدہ لڑکانہ کے عوام کے لیے خاص طور، اور اس صوبے کے عوام کے لیے آگے جا کے پورے ملک کو نظر آئے گا کہ اس کا جو نہ صرف اسٹریٹجک لوکیشن ہے، مگر جو فیسیلیٹیز ہے وہ ہمارا بزنس کمیونٹی کے لیے، ہمارا انڈسٹریلسٹ کے لیے ایک بہت اہم موقع ہوگا۔ وفاقی حکومت نے جو وعدہ کیا تھا کہ وہ 10,000 یعنی 1 کروڑ جابز دیں گے اور 50 لاکھ گھر بنائیں گے، وہ ہم نے آج تک نہیں دیکھے ہیں۔ لیکن سندھ حکومت کم وسائل سے، کم ریسورسز سے، مگر زیادہ محنت سے آپ اپنے عوام کے خدمت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ ہم اپنے حقوق کا جدوجہد بھی لڑ رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے سی ایم صاحب نے تو ہمارا گیس کا رائٹس کے ایشو پہ بات کیا ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی
आपके हुकूक के लिए, चाहे वो 18वीं तरमीम हो, चाहे वो NFC अवार्ड हो, चाहे वो हमारे जज़ायर हो, हमारा आइलैंड्स हो, जो भी हमारे अपने इश्यूज़ है, हर सतह पे और हर फोरम पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और हमारा सिंध का वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब है। और यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा को टारगेट किया गया है मीडिया के थ्रू और नैब के थ्रू, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जानता है कि हम कैसे इन साजिशों का मुकाबला करें, और हम ये भी जानते हैं कि सियासत कैसा होता है, और हम ये भी जानते हैं कि गैर जमहूरी ताकतों को हुकूमत से कैसे निकालना है। और जहाँ हम समझते हैं कि ख़ास तौर पे हमारे अवाम के लिए जो इस वक्त तारीख़ी महंगाई, तारीख़ी गुर्बत और तारीख़ी बेरोज़गारी का बोझ उनको इस नालायक और नाअहल हुकूमत की वजह से उठाना पड़ रहे हैं। इनकी नालायकी का बोझ, उनकी बिजली की बिल, इनकी गैस की बिल, इनकी दवाइयों की बिल, इनके खाने पीने की अशिया की बिल की सूरत में पाकिस्तान की अवाम उठा रहे हैं। तो ये वजह है कि हम इस हुकूमत के ख़िलाफ़ निकले हैं। PDM के प्लेटफॉर्म से, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से हम इस नाजायज़, नालायक, नाअहल हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं और एक ऐसा अवामी हुकूमत लेकर आने चाहते हैं जो अपने अवाम को रिप्रेजेंट करे, जो अवाम की वजह से इक़्तिदार में आए। जब एक अवाम की वजह से हुकूमत बनती है तो फिर अवाम की ख्याल रखा जाता है, अवाम के मसाइल का हल करने की कोशिश की जाती है। जब किसी और की वजह से आप हुकूमत में आते हैं तो आप उनकी फ़िक्र करते हैं और उनको मसाइल हल करने के हमेशा लगे हुए होते हैं। और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM के प्लेटफॉर्म के थ्रू इंशाअल्लाह ताला जमहूरी, आइनी, कानूनी तरीके से इस हुकूमत को घर भेज देंगे इंशाअल्लाह ताला। जब हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सारे मेंबर्स को मनाते हैं कि हमें वार करना है तो असेंबली में करना है, हमने हमला करना है तो आइनी और कानूनी तरीका, तो जमहूरी तरीका ये है कि हम अदम एतमाद लेकर आए। अदम एतमाद कठपुतली वज़ीर आला के ख़िलाफ़, अदम एतमाद कठपुतली स्पीकर के ख़िलाफ़, या अदम एतमाद नालायक, नाजायज़, नाअहल सेलेक्टेड वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़। रब इंशाअल्लाह ताला हम अपने इत्तेहादियों को इस स्ट्रैटेजी पे मनाएंगे, एक पेज पे लेकर आएंगे। फिर जितना हमारा चाय की दावतों पे इनके पसीना निकलेंगे, उतना हमारा 10-10 जलसे से असर नहीं होता है। और जितना आजकल हुकूमत के वज़रा बयानबाजी कर रही हैं, ऑपोजिशन के दरमियान दरार पैदा की कोशिश कर रहे हैं, ये उनकी जो फ़िक्र है, जो डर है, वो पूरे पाकिस्तान के अवाम के सामने दिखा रहे हैं कि ऐसे ना हो कि पूरे पाकिस्तान की जमहूरी क़ुव्वतें ये फ़ैसला करें कि हमने हमला करना है। इसलिए जब हम हमला करते हैं तो कठपुतली को कम अज़ कम घर जाना पड़ेगा। जब कठपुतली घर जाता है, आपका नुमाइंदा वज़ीर आज़म बनेगा, तो मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान का मुस्तक़बिल रोशन है। पाकिस्तान में जो पोटेंशियल है हमारे अवाम में, हमारे नौजवान में, हमारा बिज़नेस सेक्टर में, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर में, हमारा अपना लोकेशन में, हमारा अपने रिसोर्सेज में, इंशाअल्लाह ताला हम पूरी दुनिया से मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन उस मुकाबला करने के लिए आपको कठपुतली नहीं, अवाम का नुमाइंदा चाहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला हम मेहनत करते रहेंगे आपके मसाइल हल करने के लिए।